بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معزز خواتین و حضرات، روزانہ اسلامک واقعات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماہ صفر سن 4 ہجری میں 2 واقعات ایسے رونما ہوئے جن میں متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے، اور ان کی شہادت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غمگین کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا ناراض صحابہ کو کرنے والے ان کافروں پر ہوئے، اتنا ناراض کسی اور پر ہوئے ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک نماز فجر میں ان کافروں کی ہلاکت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ان دونوں واقعات میں سے ایک کو واقعہ رجی جبکہ دوسرے کو بئر معونہ کے نام سے یاد رکھا گیا۔ واقعہ بئر معونہ میں موجود اصحاب رسول کی تعداد 70 تھی۔ اس مقدس جماعت کے پاکیزہ افراد میں 4 مہاجر اور بقیہ انصار صحابہ تھے۔ چند کے نام یہ ہیں: حارث بن سیما، حرام بن ملحان، عروہ بن اسماء سلمہ، نافع بن بدیل، عامر بن فہیرہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ جب شام کے سائے پھیلتے تو یہ مقدس حضرات مدینہ پاک کے ایک جانب چلتے آتے، کثرت سے تلاوت قرآن مجید میں مشغول اور نماز میں مصروف رہتے تھے۔ بکثرت تلاوت کرنے کی وجہ سے انہیں قراء کہا گیا ہے۔ یہ پاک لوگ راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتے اور قرآن سیکھا کرتے تھے۔ صبح ہوتی تو پانی لے کر آتے اور نمازیوں کے لیے مسجد میں رکھ دیتے۔ لکڑیاں جمع کر کے انہیں بیچتے اور اس کی رقم سے اصحاب صفہ اور فقراء کے لیے کھانا خرید لیتے تھے۔ ابو برہ عامر بن مالک جو کہ مشرک تھا، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور 2 گھوڑے اور 2 اونٹ تحفے میں پیش کیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام لانے کی دعوت دی تو اس نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ ہی اسلام کا انکار کیا۔ کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ طریقہ اچھا ہے، میرے پیچھے میری پوری قوم ہے، اگر آپ اپنے کچھ ساتھیوں کو میرے ساتھ بھیج دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے اور آپ کے طریقہ کار پر چل پڑیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اہل نجد کی جانب سے اپنے ساتھیوں کے لیے نقصان کا اندیشہ ہے۔ مشرک عامر نے کہا، آپ ان کے نقصان کا اندیشہ نہ کیجیے، میں اس بات کی پناہ دیتا ہوں کہ اہل نجد میں سے کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت منذر بن عمر کی ہمراہی میں اپنے جلیل القدر صحابہ روانہ کر دیے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بنو عامر اور نجد کے رئیسوں کے نام روانہ کیا۔ رہنمائی کے لیے مطلب سلمہ کو اس وفد کے ہمراہ کر دیا۔ یہ مقدس حضرات چلتے ہوئے معونہ نامی کنویں کے پاس جا کر اترے۔ یہ کنواں بنو عامر اور بنو سلیم کے علاقے حرہ کے درمیان واقع ہے۔ جب سب وہاں اتر گئے تو انہوں نے حرام بن ملحان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی دے کر کافر سردار عامر بن طفیل کی طرف روانہ کیا۔ حضرت حرام بن ملحان اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو لے کر چل پڑے۔ ان میں سے ایک کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی۔ آپ نے دونوں سے فرمایا، جب تک میں واپس لوٹ کر نہ آ جاؤں تم دونوں مجھ سے قریب رہنا، اگر ان لوگوں نے مجھے امان دے دی تو تمہیں بھی امان مل جائے گی، اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو تم دونوں بقیہ صحابہ کے پاس چلے جانا۔ سیدنا حرام بن ملحان جب کافر عامر بن طفیل کے پاس پہنچے تو اس نے مکتوب گرامی پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت حرام بن ملحان ان کافروں کو پیغام اقدس پہنچا کر ان لوگوں سے بات فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا، اس نے کیا، اس شخص نے پیچھے سے آ کر کمرے کے کونے سے ایک نیزہ نکالا اور آپ کے پہلو میں گھونپ کر شہید کر دیا۔ نیزہ اس زور سے مارا تھا کہ دوسری جانب سے باہر نکل آیا تھا۔
آپ کے منہ سے یہ کلمات نکلے، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت حرام بن ملحان کے ایک ساتھی دیگر صحابہ تک پہنچنے نہ پائے تھے کہ مشرکین نے انہیں جا لیا اور شہید کر دیا، اور وہ صحابی جن کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے، لہٰذا کافروں کے ہاتھ نہ آئے۔ پھر بقیہ صحابہ کو قتل کرنے کے ارادے سے عامر بن طفیل نے بنو عامر سے مدد مانگی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر مدد کرنے سے انکار کر دیا کہ ابو برہ نے انہیں امان دی ہے، ہم اس کی امان ہرگز نہیں توڑیں گے۔ پھر اس نے بنو سلیم کے قبیلہ ریل، زکوان اور اسیہ سے مدد مانگی تو ان قبائل نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ آخرکار یہ سب کفار جمع ہو کر نکلے اور صحابہ کی اس مختصر جماعت پر حملہ کر دیا اور ان کے خیموں کا گھیراؤ کر لیا۔ مسلمانوں نے جوں ہی ان کفار کو دیکھا تو اپنی تلواریں سونت کر لیں اور ان سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ مردانہ وار لڑتے ہوئے ہر مجاہد راہ خدا میں ایک ایک کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے لگا۔ اس وفد کے تمام صحابہ نے شہادت کا جام نوش کیا، لیکن سالار قافلہ حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مقابلہ کر رہے تھے۔ کفار نے حضرت منذر سے کہا، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں امن دے دیں گے، مگر حضرت منذر نے ان کا امن قبول نہ کیا اور ان سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کی خبر یوں ارشاد فرمائی، مشرکین سے مقابلہ کرتے ہوئے تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے شہید ہوتے ہوئے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم اللہ پاک سے راضی ہوئے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں کہ وہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت عمر بن امیہ زمری اور حضرت منذر بن محمد ابھی اس قافلے میں تھے اور قافلے والوں نے اپنی شہادت سے پہلے ان دونوں کو قریبی علاقے میں اونٹ چرانے کے لیے بھیج دیا تھا، جبکہ ایک روایت کے مطابق 3 اصحاب گمشدہ اونٹنی تلاش کرنے میں نکلے تھے۔ قافلے سے دور جانے والے ان حضرات کو اس بات کا علم بھی نہ ہوا کہ اس مقدس جماعت پر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ جب دیکھا کہ آسمان پر بڑے پرندے چکر کاٹ رہے ہیں اور ان کی چونچوں سے خون کے قطرے گر رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ پھر دونوں حضرات کچھ قریب آئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کا یہ مختصر قافلہ خون میں ڈوبا ہوا ہے اور دشمن اپنے گھوڑوں پر وہاں موجود ہیں۔ انصاری صحابہ منذر بن محمد نے حضرت عمر بن امیہ سے پوچھا، آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس روح فرسا واقعہ کی خبر دینی چاہیے۔ اس پر حضرت منذر بن محمد نے کہا، اس جگہ منذر بن عمر نے شہادت پائی ہے اور مجھے اس جگہ سے دور ہٹنا پسند نہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ صحابی حضرت حارث بن سیما تھے۔ چنانچہ یہ دونوں سپاہی دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث نے 2 کافروں کو جہنم واصل کیا، لیکن دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ آخرکار دونوں جان باز سپاہی زندہ گرفتار ہو گئے۔ کافروں نے حضرت حارث سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس طرح حضرت منذر اور حرام بن ملحان خون میں ڈوبے ہیں، مجھے بھی اسی طرح خون میں نہلا دو۔ کفار نے آپ کو چھوڑا تو آپ نے پھر کفار پر ٹوٹ پڑے۔ 2 کافروں کو جہنم کی راہ دکھلائی اور لڑتے لڑتے خود بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ کفار نے تاک تاک کر آپ کے جسم پر نیزے مارنے شروع کر دیے۔ پھر کافروں کے سردار نے قید ہونے والے دوسرے صحابی حضرت عمر بن امیہ سے پوچھا، کیا تم اپنے ساتھیوں کو پہچانتے ہو؟ فرمایا، ہاں۔ سردار نے شہداء کے درمیان چکر لگایا اور آپ سے ایک ایک شہید کے باپ دادا کا نام معلوم کرنے لگا۔ پھر آخر میں اس نے پوچھا، کیا ان میں سے تمہارا کوئی ساتھی غائب ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام مجھے نظر نہیں آ رہے، ان کا نام عامر بن فہیرہ ہے۔ اس نے پوچھا، تمہارے درمیان ان کا کیا مرتبہ ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ہم میں سب سے افضل ہیں
ان کا شمار ان حضرات میں ہوتا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع میں ایمان لے آئے تھے۔ سردار عامر بن طفیل بنو کلاب کے ایک شخص جبار بن سلمہ کی جانب اشارہ کر کے کہا، اس نے تمہارے ایک ساتھی کو نیزہ مارا تھا، پھر نیزہ جسم سے کھینچ کر نکالا تو تمہارا ساتھی آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا یہاں تک کہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، وہ عامر بن فہیرہ ہیں۔ کافر سردار نے کہا، میری والدہ پر ایک غلام آزاد کرنا تھا، لہٰذا تم اس کی طرف سے آزاد ہو۔ پھر اس نے آپ کے سر کے آگے کے بال کاٹ دیے۔ حضرت عمر بن امیہ وہاں سے نکلے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تفصیلی مطالعہ کرنے پر 3 صحابہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اس واقعہ میں زندہ بچ گئے تھے۔ حضرت کعب بن زید بدری، جن کا کافروں نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، حالانکہ آپ میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی، بعد میں آپ کو شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا کر لایا گیا۔ اللہ کریم کی رحمت سے آپ کو نئی زندگی ملی، یہاں تک کہ غزوہ خندق میں ماہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں آپ نے تمغہ شہادت پایا۔ حضرت عمر بن امیہ زمری بدری، جنہوں نے بارگاہ رسالت میں اس واقعہ کی خبر پہنچائی، آپ نے طویل زندگی پا کر سن 55 ہجری مدینے میں وفات پائی۔ تیسرے وہ صحابی جو حضرت حرام بن ملحان کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، ان کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی۔ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اپنی جان بچائی۔ یاد رہے کہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ان کے قاتل حضرت جبار بن سلمہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی تھی۔ معزز خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو لازمی آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔